یہ ویڈیو سننے والے تمام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ یوں تو دنیا کی خبریں بہت ہیں، مگر آج سب کی نظریں افغانستان پر پڑی ہوئی ہیں۔ طالبان کا افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا اعلان، نئی حکومت کی تشکیل جلد ہوگی، لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، طالبان نے کہا ہے۔ چین سمیت 4 ممالک کا نئی افغان سرکار کو تسلیم کرنے کا اشارہ، برقرار رکھیں گے سفارت خانہ۔ افغان حکومتی عہدیداروں کے فرار کے بعد صدارتی محل کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا اور اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز کابل میں تیز ترین پیش رفت، خوف اور افراتفری کا ماحول رہا، جس کے بعد بالآخر رات گئے بھاری ہتھیاروں سے مسلح طالبان نے خالی تجارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مصروف رہے، جبکہ سینکڑوں افغان شہری بھی ملک چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر نے بھی ایک آن لائن ویڈیو میں فتح کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ امتحان اور ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور آرام دہ زندگی اور تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے قطری نشریاتی ادارہ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تنہائی میں نہیں رہنا چاہتے اور افغانستان کی نئی حکومت کی شکل جلد واضح ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے پرامن بین الاقوامی تعلقات رکھنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ملک میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس تک پہنچ گئے، جو ہمارے ملک عوام کی آزادی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک طالبان رہنما ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف صوبوں سے جنگجو دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور نیا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دینے سے قبل غیر ملکی افواج کے ملک سے جانے کا انتظار کیا جائے گا۔ شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر طالبان رہنما نے کہا کہ جنگجوؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ افغان عوام کو روزمرہ کے امور انجام دینے کی اجازت دی جائے اور ایسا کچھ نہ کیا جائے جس سے شہری خوف زدہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں فی الحال یہی کہہ سکتا ہوں کہ معمول کی زندگی کہیں بہتر طریقے سے جاری رہے گی۔ دوستو، طالبان کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ لمبی چوڑی ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پوری طرح سے افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری پیدا ہو جائے۔ میں طالبان کے سلسلے میں جو خبر ہمارے سامنے ہے اسے آگے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ طالبان نے افغان دارالحکومت میں شہریوں سے ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ طالبان عہدیدار کے مطابق اب انہیں اپنی حفاظت کے لیے ان کی ضرورت نہیں۔ عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتے ہیں، لیکن
انہیں محفوظ تصور کرنا چاہیے۔ ہم یہاں شہریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک میڈیا کمپنی کے عہدیداروں نے ٹویٹ میں بتایا کہ طالبان ان کی کمپنی میں آئے اور سیکیورٹی ٹیم کے پاس موجود ہتھیاروں کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ دوسری جانب چند ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں نرم رویہ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ چین، روس، ترکی اور پاکستان جیسے ممالک کابل میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کریں گے۔ یہ چاروں ممالک طالبان کے دور حکومت میں بھی اپنے سفارت خانے کھولے رکھیں گے۔ دریائے ناؤ چین نے پیر کو واضح کیا کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق چین نے کہا کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے کے لیے تیار ہے۔ طالبان کے فیصلے کے بعد چین کی جانب سے یہ پہلا تبصرہ ہے۔ ساتھ میں روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ طالبان کے رویے پر منحصر ہوگا کہ اس کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ وہیں پاکستان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ویسے بھی طالبان کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی طالبان کو حمایت جنگ ظاہر ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہندوستانی وزارت خارجہ نے افغانستان میں تشدد کے پیچھے پاکستان کی حمایت کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ وزارت نے کہا تھا کہ دنیا جانتی ہے کہ طالبان کو پاکستان کے جہادیوں اور دہشت گردوں کی حمایت حاصل ہے۔ دنیا اس سے واقف ہے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں ترکی میں بہت سے لوگ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور امریکہ کے ساتھ غیر مستحکم تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ کابل میں ترکی کے سفارت خانے کی موجودگی جاری رہے گی۔ افغانستان کے بارے میں ہمارے ملک ہندوستان کیا سوچتا ہے؟ آئیے اس پر بھی ایک نظر کرتے ہیں۔ آج کے اخبار میں کہا گیا ہے، افغانستان کی صورتحال پر ہندوستان کی گہری نظر۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح پر مسلسل سخت نظر رکھی جا رہی ہے اور حکومت وہاں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اور ملک کے مفادات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کرے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اردنم باگچی نے افغانستان کی صورتحال سے متعلق میڈیا کے سوال کے جواب میں پیر کو کہا کہ کابل میں سیکیورٹی صورتحال گزشتہ کچھ دنوں میں بہت خراب ہو گئی ہے اور یہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت افغانستان کے واقعات پر سخت نظر رکھے ہوئے ہے، وہاں پھنسے لوگوں کی حفاظت اور ہندوستانی مفادات کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ان کی فوری طور پر واپسی کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پھنسے لوگوں کے لیے ہنگامی حالت میں رابطہ کرنے کے لیے نمبر جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کے اراکین کو بھی مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اب بھی وہاں ہندوستانی شہری ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ہم وہاں پر مقیم افغان، سکھ اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ رابطہ میں بھی ہیں۔ جو بھی افغانستان سے واپس آنا چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایسے بھی کئی افغانی شہری ہیں
جنہوں نے ترقی، تعلیم اور لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھانے میں ہمارے ساتھ شراکت داری کی تھی۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مسٹر باگچی نے کہا کہ کابل ہوائی اڈے سے تجارتی پروازوں کو آج ملتوی کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو واپس لانے کی ہماری کوششوں میں رکاوٹ آئی ہے۔ ہم اس عمل کو شروع کرنے کے لیے پروازوں کے بحال ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، طالبان کے سلسلے میں خبریں بہت ہو چکی، اب آئیے اقوال زرین کی طرف نظر کریں اور ان کو سنیں۔ 3 چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن پاک۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ: عقل، ہمت اور محبت۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔